کابل میں افغان طالبان کے ایک سینئر کمانڈر کا بیان اور پورے خطے میں جیسے نظریاتی ہلچل مچ گئی ہو۔ انہوں نے افغان فورسز کو سختی سے وارننگ دی کہ آپ افغانستان سے باہر جہاد کے نام پہ کسی بھی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ بیان تھا کمانڈر سعید اللہ سعید کا، جو پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر سامنے آیا۔ ان کے الفاظ سے جہاد اگر امیر کے حکم کے بغیر ہو تو وہ نہ صرف ناجائز بلکہ دینی نافرمانی ہے۔ یہ صرف ایک تقریر نہیں تھی بلکہ ایک ایسا جملہ تھا جو برسوں سے جاری شدت پسندی کے بیانیے پر براہ راست ضرب تھا۔ افغانستان وہی ملک ہے جہاں ایک وقت تک مختلف گروہ پناہ لیتے تھے اور اب وہی طالبان خود کو ایک ریاستی ڈھانچے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب کھل کر ایسے عناصر کے خلاف بول رہے ہیں جو ریاستی اجازت کے بغیر ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ افغان طالبان نے فتنہ الخوارج کو یہ تنبیہ کی کہ امیر کے حکم کے خلاف پاکستان میں لڑنا جائز نہیں۔ بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں۔ جہاد کی اجازت دینا کسی فرد یا گروہ کا نہیں، صرف ریاستی امیر کا اختیار ہے۔ ریاستی قیادت کے حکم کے باوجود پاکستان جانا شرعاً نافرمانی ہے۔ یہ بات اسلامی فقہ کے اسی اصول سے جڑی ہے جس کے مطابق انفرادی طور پر جہاد کا اعلان فتنہ سمجھا جاتا تھا، نہ کہ عبادت۔ یہ بیان صرف طالبان کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ اس کا براہ راست تعلق پاکستان جیسے ملک سے بھی ہے جہاں گزشتہ دہائیوں سے یہی سوال اٹھتا رہا ہے کہ افغان سرزمین سے دہشت گرد گروہ پاکستان پر حملے کرتے ہیں، اور اب اگر افغان طالبان خود ایسی کارروائیوں کو دینی نافرمانی قرار دے رہے ہیں تو پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر ایک نئی تقویت مل سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کہتی ہے کہ افغانستان میں اب بھی کم از کم 20 شدت پسند گروہ سرگرم ہیں اور ان میں سے کئی پر پاکستان میں حملوں کا بھی الزام ہے۔ پاکستان کی یہی ایک موقف بھی ہے کہ افغانستان میں پاکستانی جو مسلح گروہ ہے جس میں تحریک طالبان کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ ہے اور پاکستان میں کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں، اور اس میں افغان باشندے، افغان فورسز کے لوگ بھی شامل ہے۔ 2 سال پہلے، تقریباً 2.5 سال پہلے، شیخ ہیبت اللہ جو افغان طالبان کے سربراہ ہے، انہوں نے پہلے بھی اسی طرح کے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ حرام ہے اور آپ افغانستان سے باہر جا کر جہاد نہیں کر سکتے امیر کی اجازت کے بغیر۔ کوئی بھی لڑائی ایسی کہ جو دوسرے ملک میں بیٹھ کے آپ کسی اور ملک میں کارروائی کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔